اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ یہ آیت نمبر 128 ہے، اور یہ آیت کریمہ جیسا کہ کل بتلایا گیا تھا کہ ایک خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے گا تو ان کو توبہ کی توفیق دے گا اور وہ ایمان لے آئیں گے، یا اللہ چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا۔ فإنہم ظالمون، بس وہی لوگ ظالم ہیں، یعنی ان کے ظالم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، لہٰذا وہ سزا کے حقدار تو ہو چکے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زخمی ہو گئے تھے تو یہ الفاظ زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری ہو گئے تھے، کیف یفلح قوم خضبوا وجہ نبیہم بالدم وہو یدعوہم الی اللہ، یعنی یہ قوم کیسے کامیابی حاصل کر سکتی ہے جس نے اپنے ہی نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صبر اور تحمل کی تعلیم ہے اس کے اندر۔ دیکھیے، اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ وقت کی بات ہوتی ہے۔ چند سال پہلے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے تاکہ طائف کے لوگ اسلام قبول کر سکیں اور انہیں اسلام کی دعوت دی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح کی بدسلوکی کی، وہ نبی کی زندگی کا شدید ترین دن تھا۔ اس دن جبرائیل امین نے آ کر کہا تھا کہ یہ ملک الجبال ہے، حاضر ہے، یعنی فرشتوں کا، یعنی پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، یہ کہتا ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے بیچ میں وادی کے اندر یہ شہر طائف بسا ہوا ہے، تاکہ یہ سب کے سب شہر والے یہ لوگ پس جائیں اور ان کا سرما بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے جواب میں فرمایا تھا، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ایمان دے دے، اور میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، وہ قوم کیسے کامیابی حاصل کرے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا، یہ بشریت کے تقاضے کی بنا پر تھی۔ بشری زبان مبارک سے یہ جملہ نکل گیا اور اس پر یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی کہ صبر اور تحمل سے کام لیں، اور یہ اصل میں وقت کی بات ہے۔ زیادہ زخمی ہو گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی، جب ہوش آیا تو زبان مبارک سے ایسے الفاظ نکل گئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے، العبد عبد و ان ترقی،
والرب رب وإن تنزل، العبد عبد وإن ترقی، والرب رب وإن تنزل، کہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے، چاہے وہ کتنی ہی بلندی کے مقام پر پہنچ جائے، اور رب رب ہی ہوتا ہے چاہے کتنا ہی نزول فرما دے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ہی نزول فرما دیں، زمین پر آ جائیں تب بھی اللہ تو اللہ ہی ہے اور بندہ بندہ ہی ہے۔ تو اس آیت سے یہی پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور تحمل کی تعلیم دی ہے، عین اسی طرح سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے اندر، اسی غزوے میں جس کا تذکرہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کو دیکھا تھا تو دشمنوں نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، پیٹ کو چاک کر دیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ کہا تھا کہ ان آنکھوں نے اتنا دل کو زخمی کرنے والا منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں جب تک ان کے بدلے میں 70 لوگوں کو نہیں مار دیتا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت نازل فرمائی تھی، وَلَئِن صَبَرْتُمْ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ پارہ نمبر 14 کے لاسٹ میں ہے یہ آیت۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ انتقام لینا چاہتے ہو تو اسی وقت لے سکتے ہو جتنا کہ وہاں سے نقصان پہنچا ہے، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہرحال یہ تعلیم اسی طرح سے ہے، اس میں صبر اور تحمل کی تعلیم ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، یہ آیت نمبر 128 کی تفسیر ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی، اور اسی کے ضمن میں یہ تفسیر رہ گئی تھی تو آج پورا کیا ہے اس کو۔ اسی کے ضمن میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی آ گیا تھا، ضمنی طور پر کر دیا گیا تھا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں آیت نمبر 129 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ مغفرت کرتا ہے جس کی چاہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ آیت اس طرح کی کئی بار آ چکی ہیں۔ آگے چلتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 130 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، دیکھیے تفسیر ابن کثیر نے اس کا ترجمہ کیا ہے آیت نمبر 130 کا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو دگنا چوگنا سود مت کھاؤ۔ تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ ہے، اضعافا مضاعفا کا ترجمہ کرتے ہیں دگنا چوگنا سود مت کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم نجات حاصل کر لو، تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ اصل میں اس آیت میں یعنی آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو سودی لین دین سے اور سود خوری سے روک رہا ہے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ سودی قرضہ دیتے تھے، مدت مقرر ہوتی تھی، اور اگر اس مدت پر روپیہ وصول نہیں ہوتا تھا تو مدت بڑھا کر سود پر سود بڑھا دیا کرتے تھے، اور اصل رقم کئی گنا بڑھ جایا کرتی تھی۔ اگر متعینہ مدت تک
پیسہ وصول نہیں ہوا تو مدت بڑھا کر سود در سود بڑھا دیا کرتے تھے اور اصل رقم کئی گنا بڑھ جایا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اس طرح ناحق لوگوں کے مال غصب کرنے سے روک رہا ہے اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دے کر یہ بات فرما رہا ہے کہ اس پر نجات کا وعدہ ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے ڈرایا ہے اور اپنے عذابوں سے دھمکایا ہے، اور پھر اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت پر تمام امت کو آمادہ کیا ہے اور اس پر رحم اور کرم کا وعدہ کیا ہے، اور پھر آخرت میں سعادت اور کامیابی حاصل ہونے کے لیے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کو فرماتا ہے۔ یہ اگلی آیتوں کا مفہوم ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے ڈراتا ہے اور اپنے عذابوں سے دھمکاتا ہے، اور اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہے اور اس پر رحم اور کرم کا وعدہ کرتا ہے، اور پھر آخرت میں سعادت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کو فرماتا ہے۔ دیکھیے اس آیت یعنی آیت نمبر 130 میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 130 میں جو پہلی چیز بیان کی گئی ہے وہ مرکب سود ہے۔ مرکب سود، جڑا ہوا سود، کمپاؤنڈ انٹرسٹ، یعنی جو بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ شراب اور جوئے کی طرح سود کی حرمت بھی آہستہ آہستہ نازل ہوئی ہے۔ جس طرح سے شراب اور جوئے کی سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ نازل کیا اور پھر ایک متعینہ آیت نازل فرما کر شراب اور جوئے کے مکمل حرام ہونے کو واضح کر دیا گیا۔ پہلے اس کی قباحت بیان کی اور پھر ایک آیت مکمل طور پر نازل فرما کر اس کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے سود کے بارے میں بھی آہستہ آہستہ حرمت نازل ہوئی ہے۔ سب سے پہلے سورہ روم میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اور سود کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر سود کی برائی کو واضح کیا گیا ہے، اور پھر بعد میں اس کی مکمل طور پر حرمت کو بیان کر دیا گیا کہ سود بالکل حرام ہے، اور حرام ہی نہیں بلکہ اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی سود کھائے گا یا سودی لین دین کرے گا تو پھر فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بہرحال تفصیل تو سورہ بقرہ میں سود کی آ چکی ہے۔ یہاں پر بس اتنا ہی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بہت زیادہ بیاج در بیاج پر لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں اور ان کا خون چوستے رہتے ہیں، تو یہاں سود کی مذمت آئی ہے۔ تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ یہاں پر اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ سود خوری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر سود کھانے کی وجہ سے دو قسم کی اخلاقی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس سوسائٹی کے اندر سود موجود ہوتا ہے اس کے اندر دو اخلاقی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، سود لینے والوں کے لیے بھی اور سود دینے والوں کے لیے بھی۔ سود دینے والوں میں حرص، لالچ، بخل، کنجوسی اور خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے سود دینے والوں میں نفرت، غصہ، بغض، حسد، جلن پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو متنبہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ سود کھانے سے جو اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کے برعکس، اس کے الٹا انفاق فی سبیل اللہ سے دوسرے اوصاف حسنہ پیدا ہوتے ہیں۔ سود کی وجہ سے
नफ़रत, गुस्सा, बुग़्ज़, हिर्स, तमा, लालच, खुदगर्जी पैदा होती है। और इसके मुकाबले में इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह से दूसरे यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से दूसरे औसाफ़ हसना पैदा होते हैं। यानी हिर्स के मुकाबले में, हिर्स और लालच के मुकाबले में बेनियाज़ी पैदा होती है। बुखल और कंजूसी के मुकाबले में सखावत पैदा होती है। और ख़ुद गर्जी के मुकाबले में दूसरों की भलाई और नफ़रत के मुकाबले में मोहब्बत पैदा होती है। ये सब औसाफ, ये सब अच्छी खूबियाँ इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह से हासिल होती हैं। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह को और सूद को एक साथ बयान किया है, एक सामने रखकर फिर सूद की बुराई को बयान किया है। देखिए, अब यहाँ पर एक सवाल ये जहन में पैदा होता है कि बात तो चल रही है ग़ज़वा-ए उहद के हालात और वाक़ियात की, तो ग़ज़वा-ए उहद के हालात और वाक़ियात के दौरान सूद खोरी की मज़म्मत क्यों बयान की गई है? ऐसा महसूस होता है कि पहाड़ी के मोर्चे पर जो 50 तीर अंदाज़ों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया था, यानी जो लोग अपनी जगह और मोर्चा छोड़ चले थे, उनके शुऊर में माल गनीमत की कोई तलब थी जो नहीं होनी चाहिए थी। बस इसी हवाले से सूद की मज़म्मत बयान की गई है कि ये सूद भी ऐसा ही है, इंसान के अंदर माल और दौलत से ऐसी मोहब्बत पैदा कर देता है जिसकी वजह से उसके किरदार में बड़ी बड़ी ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। तो बहरहाल, और दूसरी एक चीज़ ये भी है कि कुरान नसीहत की किताब है, इसमें कोई ये नहीं है कि चैप्टर बार बार अल्लाह तबारक व तआला इसीलिए दोहराते हैं ताकि बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और कुरान डायरेक्ट हमसे ये कहता है कि भाई इस काम से बाज आ जाओ, बार बार इंसान को मुतनब्बा करता है, झंझोड़ता है कि वो बस किसी तरह से अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की इताअत को अपना लें। आगे चलते हैं आयत नंबर 131 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वत्तकुन्नार अल्लती उइद्दत लिलकाफिरीन, वत्तकुन्नार अल्लती उइद्दत लिलकाफिरीन, और बचो उस आग से, और उस आग से बचो जो कुफ्र करने वालों के लिए तैयार की गई है। और आयत नंबर 132, वातिउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। आगे चलते हैं आयत नंबर 133 की तरफ। ये भी माक़बल में गुजर चुकी है इसकी तफसीर, वातिउल्लाह वातिउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह और इसके रसूल की इताअत करते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब आगे आयत नंबर 133 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिलमुत्तक़ीन। वसारिउ, ये आयत नंबर 133 है। वसारिउ, और दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, और दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ। व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिलमुत्तक़ीन, और दौड़ो ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है। उइद्दत लिलमुत्तक़ीन, जो तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए तैयार की गई है। और दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई, जिसकी वसअत आसमानों और ज़मीन के बराबर है, जो तैयार की गई है तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए। इस आयत में जन्नत की तारीफ़ इस हैसियत से की गई है कि सिर्फ़ चौड़ाई को बयान करके लंबाई के अंदाज़े को सुनने वालों ही पर छोड़ दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने तफसीर इब्न कसीर में है कि इस हैसियत से बयान की गई है जन्नत की तारीफ़
کہ جنت کی چوڑائی کو بیان کر کے لمبائی کو سننے والوں کے اندازے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح جنتی فرش کی تعریف بھی قرآن کریم میں کی گئی ہے۔ جب ہم سورہ رحمان آیت نمبر 54 کھول کر دیکھتے ہیں تو یہ آیت ملتی ہے، متکئین علی فرش بطائنھا من استبرق۔ جس طرح سے جنت کی چوڑائی کو بیان کیا گیا ہے، جس حیثیت سے اسی حیثیت سے جنتی فرش کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 54 میں ہے، یعنی جنتی فرش کا استر، متکئین علی فرش بطائنھا من استبرق، یعنی جنتی فرش کا استر نرم ریشم کا ہے، بطائنھا من استبرق، نرم ریشم کا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب استر ہی ایسا ہے، اتنا اچھا ہے، تو ابرے اور گدے کا کیا حال ہوگا۔ اسی طرح سے یہاں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب چوڑائی ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے تو لمبائی کتنی بڑی ہوگی۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی جنت کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، تو یہ تفسیر ابن کثیر نے اس کی تفسیر ایسے ہی کی ہے۔ واللہ عالم، اور اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ اسی موقع پر، اسی جگہ پر تفسیر ابن کثیر نے ایک صحیح حدیث کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت مانگو تو فردوس مانگا کرو۔ صحیح حدیث کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت مانگو تو فردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ سب سے اونچی اور سب سے اچھی جنت ہے، اور اس جنت سے ہی سب نہریں جاری ہوتی ہیں، اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے، اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ تو سب سے عمدہ جنت وہ جنت الفردوس ہے۔ بہت سے لوگ دعاؤں میں کہتے ہیں کہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بھئی جنت الفردوس تو خود ہی اعلیٰ ہے، اس میں اعلیٰ مقام کی کیا ضرورت ہے، وہ تو خود اعلیٰ ہے۔ تو بہرحال جب جنت مانگیں تو فردوس مانگیں، کیونکہ وہ سب سے اونچی، سب سے اچھی جنت ہے، اور اس جنت سے ہی سب نہریں جاری ہوتی ہیں، اور اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ شاہ ہرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اعتراض کے طور پر ایک سوال لکھ بھیجا تھا کہ آپ مجھے جس جنت کی دعوت دے رہے ہیں، اس جنت کی دعوت دے رہے ہیں جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، تو ذرا ہمیں یہ بتلائیے پھر جہنم کہاں گئی؟ آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، تو پھر یہ بتلائیے کہ پھر جہنم کہاں چلے گی؟ جہنم کا بھی تو وجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بتلائیے کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں پر رات ہوتی ہے، کہیں پر دن ہوتی ہے، تو یہاں کی رات وہاں چلی جاتی ہے، یا وہاں کا دن یہاں آ جاتا ہے۔ تو اور یہ بات اس بات کی بھی نفی نہیں کرتی ہے کہ ہر جگہ ہی رات ہو یا ہر جگہ ہی دن ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ اب دیکھیے، جو قاصد ہرقل نے یہ خط لے کر بھیجا تھا، اور جو قاصد ہرقل کا یہ خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا تھا، اس سے یعلا بن مرہ کی ملاقات حمص میں ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا کہ جب میں نے یہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ نے اپنی بائیں طرف کے ایک صحابی کو دیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ان کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت امیر معاویہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کا سوال کیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ دن کے وقت رات اور رات کے وقت دن کہاں جاتا ہے؟ تو یہودی یہ جواب سن کر کھسیانے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ جواب تو تم نے ہماری توریت میں سے لیا ہے۔ بہرحال
یہ آیت کریمہ کی وضاحت ہے۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم دعا کریں تو اس میں فردوس مانگا کریں اللہ سے، کیونکہ وہ سب سے عمدہ جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔